میں ہوں عامر ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں نیریٹوز میڈیا۔ سیاسی غیر یقینی کی فضا میں دو چار سوال جو ہیں وہ بہت ہی اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا سوال، سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اگلے انتخابات میں کھل کر کھیلنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، کیا انہیں گرفتار تو نہیں کر لیا جائے گا، کیونکہ حکومت کے ایک حصے میں یہ شدید خواہش ہے کہ عمران خان جو ہے کسی بھی طرح سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ اچھا، اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے کہ پاکستان میں ایک اینٹی پی ڈی ایم ووٹ بینک ہے، یعنی کہ وہ ووٹ بینک جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو یا اس کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے، اس کے خلاف کا ووٹ بینک ہے۔ تو اگر تحریک انصاف کو انتخابات میں کھل کر نہیں کھیلنے کا موقع دیا جاتا تو پھر وہ ووٹ بینک کہاں جائے گا؟ وہ کیا گھر بیٹھا ہوگا یا کسی اور پارٹی کی طرف جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ جی استحکام پاکستان پارٹی بن گئی، تو کیا استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر خان اور علی خان کی قیادت میں اس اینٹی پی ڈی ایم ووٹ کی حقدار ہوگی؟ کیا اس میں یہ ایک کیپیسٹی ہے، یہ ایبلٹی ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ اور پھر ایک اور سوال، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے، یعنی کہ چوتھی مرتبہ دولہا بننے کے خواہش مند ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کن شرائط کو مان کر اور کون سی شرائط منوا کر جو ہے وطن واپس آتے ہیں۔ تو آج ہم وی لاگ میں کچھ انہی سوالوں پر بات کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ اچھا، آپ لوگ واقف ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف شدید دباؤ کا شکار ہے۔ اس میں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس کے جو رہنما بہت سارے طائب ہو گئے، انہوں نے چھوڑ دیا پارٹی، اور اس میں مطلب ہے کہ بڑے نامور رہنما بھی تھے، وہ بھی تھے جو لا میکرز ہیں، ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں۔ لیکن جو لوگ رہ گئے ہیں اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ جیلوں میں ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی سیاسی زبان میں جس کو آپ کہتے ہیں زیر زمین ہے۔ تو ایسے ان کی تعداد اچھی خاصی ہے ان رہنماؤں کی، جس میں ان کے کئی بڑے جو اب نئی قیادت وہ لے کر آئے ہیں، جیسے عمر صاحب کی جگہ جو ان کے نئے جو سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب صاحب ہوئے، دیگر ان کے اور قریبی ساتھی عمران خان کے، وہ لوگ جو ہیں وہ روپوش ہو کے سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ جو آپ کو منظرنامے پہ نظر آتے ہیں عمران خان خود ہیں، کہ عمران خان کے پاس یقیناً اب وہ صورتحال نہیں ہے کہ ان کے گھر پہ زمان پارک پہ لوگوں کا ازدحام ہو، لوگ قطار بنا کے کھڑے ہوں لائنیں لگا کر، لیکن جو لوگ ملنے آتے ہیں تو بقول ہمارے پی ٹی آئی کے، میں نے ان سے بات کی آج صبح، ان کا کہنا تو ان میں سے کئیوں کو جو ہے اچک لیا جاتا ہے اور کچھ کو لوگ جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی عمران خان سے ظاہر ہے کہ وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ دباؤ کی شکل بہت زیادہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کی سیاست کے میٹرکس کو سمجھتے ہوں، پاور میٹرکس کو، اس میں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی کس حد تک جو ہے آپ کو کہتے ہیں نا ابال، کس حد تک جو ہے چیزوں کو دیکھ کو گرم کرنا ہے۔ تو وہاں پر عمران خان نے جو ہے، ان کے ساتھی بھی اس بات پہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ غالباً وہ زیادہ مہم جوئی کا شکار ہو گئے، جس کا خمیازہ جو ہے ان کی پارٹی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ جس طرح سے لوگوں نے وفاداریاں تبدیل کی اور جس طرح سے لوگ چھوڑ کے گئے وہ پھر آپ کے سمجھ میں آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے جو ہیں ان جانصار جو ہیں بالکل ختم ہو گئے ہوں۔ ان کا جو ووٹ بینک ہے ہارڈنڈ ہوا ہے۔ ان کے جو، اگر آپ ایک عام آدمی سے بات کریں جو ان کا پہلے بھی سپورٹر تھا، وہ آج بھی سپورٹر، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ پی ڈی ایم کو جو ہے کسی بھی طور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پی ڈی ایم سے مراد یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو روایتی ہمارے سیاستدان ہیں، نون لیگ جس کی خود ایک زمانے میں اسٹیبلشمنٹ بہت تعریفیں کیا کرتی تھی اور بتایا کرتی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے ملکی مفادات کو نقصان پہنچایا، پاکستان پیپلز پارٹی کو لیں، تو لوگوں کو وہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، اس پس منظر میں جو پی ٹی آئی کے لوگ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جناب عمران خان کی گرفتاری کے امکانات ہیں اور وہ خدشہ جو ہے رہے گا بھی آنے والے دنوں کے اندر جا کر۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ جو ذہن سازی کے الزام ہے بہت سیریس نیچر کا ہے، ان پہ 100 سے زیادہ مقدمات ہیں، جس میں بلیسفمی کا مقدمات سے لے کر آپ دیکھیں ٹیررزم کے ہیں، کرپشن کے ہیں، تو کسی بھی کیس میں آپ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ود ان دا اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت کا جو ایک سمجھدار ایک حلقہ ہے، ایک طرف سے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جیل میں ہوں وہ، اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ان کے لیڈروں کے ساتھ ہوا، لیکن ایک اور حلقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ مزید محاذرائی کو نہ بڑھایا جائے، بلکہ عمران خان پہلے ہی اتنا زیادہ ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، میڈیا پہ پابندی ہے، ان کو جو لوکل میڈیا ہے اس میں نہ وہ بات کر سکتے ہیں، نہ لوگ ان سے ملنے آتے ہیں، نہ نام لیا جاتا ہے، تو انہیں اتنا تھکا دیا جائے مقدمات کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے، کہ وہ خود ہی irrelevant ہو جائے۔ تو ایک یہ سوچ بھی کار فرمائے، دیکھنا یہ کہ کون سی چیز پریویل کرتی ہے۔ لیکن عید کے بعد دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ خدشہ بڑھ جائے گا کہ عمران خان کی گرفتاری کا، لیکن آئی ہوپ کہ جو ہے کہتے ہیں نا کہ بیٹر سینس پریویل، اور اس میں اس طرح چیزوں کو نہ لے کے جائیں کہ جہاں پر جو ہے کہ مزید ملک میں محاذ آرائی ہو جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔
لیکن ابھی تک ایک تاثر جو ہے وہ برقرار ہے، وہ یہ کہ پی ٹی آئی کو جو ہے ایک کھلا میدان نہیں ملے گا، اس کو امیدواروں کو کھلا میدان نہیں ملے گا اگلے انتخابات میں، اور وہ اچھا خاصا دباؤ کا شکار رہیں گے۔ جب دباؤ کا شکار رہیں گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا ایک مؤثر انداز میں اپنی الیکشن کیمپین چلا سکیں گے، نہیں چلا سکیں گے۔ اور پھر جب اگر آپ نے پی ٹی آئی کو بلاک کر دیا، اس کو مجبور کر دیا، اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اینٹی پی ڈی ایم ووٹ بینک کا کیا ہوگا؟ اچھا، اب یہاں سے ہم آ جاتے ہیں آئی پی پی کی طرف، استحکام پاکستان پارٹی کی طرف۔ استحکام پاکستان پارٹی کے بارے میں ایک تاثر یہ تھا کہ یہ جو اینٹی جو پی ڈی ایم ووٹ بینک ہے یا جو پرو پی ٹی آئی ووٹ بینک ہے، اس کو سمیٹے گی، کیونکہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اس میں سرکردہ رہنما شامل ہوئے ہیں۔ لیکن اب میں نے بیک گراؤنڈ انٹرویوز کیے ان لوگوں سے کہ جو پی ٹی آئی میں آج بھی ایک اہم پوزیشن رکھتے ہیں، لیکن وہ کہ ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائے، تو کوئی ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں پہ مطلب ہے لو پروفائل وہ کام کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ان سے بھی درخواست کی گئی، کہا گیا کہ آپ آئی پی پی میں آ جائیں۔ لیکن انہوں نے عرض یہ کیا کہ جناب یہ چورن جو ہے، میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، کہ یہ چورن جو ہے بکنے والا نہیں ہے۔ اور اس حد تک صورتحال ہے کہ بہت سارے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایس کے امیدوار ہیں، وہ کہتے ہیں، پنجاب کی اگر ہم بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ جی بجائے آئی پی پی میں جانے کے ہم ایک انڈیپینڈنٹ گروپ بنا کر جو ہے ہم انتخابات میں ہمارے بہتر چانسز ہوں گے، کیونکہ علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین خان صاحب جو ہیں، یہ ہو سکتے ہیں بہت اچھے سیاستدان ہوں، بڑے زیرک ہوں، لیکن بطور رہنما جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کیا۔ پھر ان سے ایک جو بہت بڑی غلطی ہو گئی، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو وہ لوگ تھے کہ جو غالباً ان کی طرف جا سکتے تھے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بی نہیں بلکہ سی اے ڈی ٹیم بنا لیا پی ڈی ایم کا۔ یعنی کہ جب بھی کوئی نئی سیاسی جماعت آتی ہے تو اسٹیبلش پولیٹیکل پارٹیز کو للکارتی ہے، ان کی سیاست کو رد کرتی ہے، لیکن ان کا جو ایک ریکنسلیشن والا جو رویہ ہے کہ جی آپ بھی اچھے ہیں، ہم بھی اچھے ہیں، تو یہ پاکستان یا ساؤتھ ایشیا کی یا کسی بھی ترقی پذیر ملک کی، حتیٰ کہ ترقی یافتہ ملک کی سیاست میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ نئی سیاسی جماعت بنا کر آئے تو آپ رد کریں گے نا، آپ کہیں گے کہ جی آپ 50 سال سے ایک سیاسی جماعت چلا رہے ہیں اور آپ پتہ نہیں 1985 سے 81 سے سیاست میں ہے، اور آپ نے اب تک اس ملک کو کیا دیا؟ اور لیکن جب آپ یہ نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے جی، تو پھر لوگ کہیں گے بھئی آپ انہی کی جماعتوں میں کیوں نہیں شامل ہو جاتے؟ آپ کیوں پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہو گئے؟ آپ پی ایم ایل نون میں کیوں نہیں شامل ہو گئے؟ پی ایم ایل کیوں میں کیوں نہیں شامل ہو گئے؟ تو یہاں پر ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑی ٹیکٹیکل غلطی ہو گئی ہے۔ اچھا، جو پی ٹی آئی کے بعض لوگ گئے، دلچسپ بات، میری ایک دو لوگوں سے بات ہوئی، اور وہ بھی میرے خیال میں خوش نہیں ہے اس اپنے فیصلے پہ۔ انہوں نے جذبات میں یا جو حالات کا ایک گرما گرمی تھی اس میں انہوں نے جا کے شامل تو ہو گئے، لیکن اب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ جناب یہ نان اسٹارٹر ہے، اور کئیوں کی تو بیچاروں کی نشستیں بھی نہیں ہیں۔ جو کراچی میں فرض کریں، میں مثال دوں کہ جو نام شامل ہوئے تھے، علی زیدی صاحب کا، محمود مولوی صاحب کا، دیگر لوگ، ان کا تو اگر وہ لڑیں گے اپنے بلبوتے پہ تو ان کی تو کوئی کانسٹیٹوئنسی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر جو ہے ایک وہ سمجھتے ہیں کہ جناب مس اسٹیپ ہو گیا ہے۔ اچھا، اب جب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آئی پی پی کا جو مستقبل ہے وہ اتنا آپ کو بڑا نظر نہیں آتا، ایک برائٹ روشن نظر نہیں آتا، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہ پی ٹی آئی کو ہاتھ پیر باندھ دیا جاتا ہے، آئی پی پی پہ لوگ جو ہیں اس میں نہیں آ رہے، تو پھر کیا ہوگا اینٹی پی ڈی ایم ووٹ بینک کا؟ تو ظاہر ہے کہ اینٹی پی ڈی ایم ووٹ بینک جو ہے، اگر اس کے سامنے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے تو وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ وہ نیگیٹو ووٹنگ، بعض لوگ کہتے ہیں نیگیٹو ووٹنگ کرے گا، میں نہیں سمجھتا نیگیٹو ووٹنگ کرے گا، وہ جا کر گھر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی نے نئے طرح کے لوگوں کو موبلائز کیا تھا، ایک ایسی مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگ یا اپر مڈل کلاس کے لوگ، یا وہ لوگ ورکنگ کلاس میں جو کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹر نہیں تھے یا ان کو ریجیکٹ کرتے تھے، تو وہ لوگ بیٹھ جائیں گے، تو پھر امکان اس بات کا ہے کہ جناب لو ٹرن آؤٹ ہو، اور جب لو ٹرن آؤٹ ہو تو لوگ کہیں گے کہ جی جو اگلا الیکشن ہے اس کی لیجیٹمیسی کو کوسچن کر رہے ہوں گے۔ جب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی مشکل میں ہے بہت زیادہ اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے، آپ کہہ سکتے ہیں، اور آئی پی پی جو ہے نان اسٹارٹر بنی ہوئی ہے ابھی تک بظاہر، تو پھر کیا ہوگا؟ تو انتخابات جو ہیں وہ پی ڈی ایم بمقابلہ پی ڈی ایم، حکومت بمقابلہ حکومت ہوں گے۔ تو جن چیزوں نے جوڑا ہوا تھا پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو، کس نے جوڑا ہوا تھا؟ وہ تھا پی ٹی آئی کی مخالفت۔ اب پی ٹی آئی کو اگر وہ سمجھتے کہ کانٹا نکل گیا، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کے درمیان جو ہے، جب یہ دیکھیں گے کہ جناب اب اقتدار کی طرف ہمیں دوڑ لگانی ہے، تو ان میں جو ابھی آپ کو ایک ذرا سا نظر آتا ہے کہ صبر و تحمل ایک دوسرے کے لیے، وہ نہیں رہے گا۔ اور آنے والے دنوں میں لوگ پریڈکٹ کریں کہ آپ دیکھیے گا ود ان ویک اور ٹو کہ یہاں پر جو ہے اختلافات
جو ہے بہت زیادہ بڑھ رہے ہوں گے. وہ جو اردو کا محاورہ ہے نا کہ جوتیوں میں دال بٹنے لگے گی. ہمارے دوست نے کہا جی وہ دال گلی ہوئی ہوگی یا ایسی کچی پکی ہوگی, اب یہ ایک الگ بات ہے جیسی بھی ہو, لیکن اختلافات بہت زیادہ ہو جائیں گے. اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ظاہر پیپلز پارٹی کی خواہش زرداری صاحب کی ہے کہ جی ان کے پاس جو ہے وزارت عظمیٰ کی جو ہے وہ ہما جو ہے آ کر بیٹھ جائے, وہ اپنے بیٹے کے لیے نام لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی زرداری صاحب بھی ایک دم کوئی قلعہ بازی کھا کے خود بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں, لیکن لوگ پھر کہتے ہیں کہ جناب زرداری صاحب کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اتنا مشقت والا کام وزیر اعظم کا جو کہ بہت ہی ایکٹیو ڈیوٹی کا کام ہے اس کو نبھا سکیں, اس لیے وہ بلاول ہی کو جو ہے پریفرنس کریں گے. اسی تناظر میں آ جاتے ہیں میاں نواز شریف. اب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ 2-3 پرابلمز ہیں. ایک تو اعتماد کی کمی. اب یہ جو میں نے شروع میں سوال کیا تھا نا کہ وہ کیا شرائط مان کر اور کیا شرائط منوا کر آتے ہیں, تو پہلے ہم آتے ہیں کہ جی نواز شریف کا ایک تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ سیلف پٹی کا شکار ہیں, وہ کہتے ہیں مظلومیت کے شکار ہیں. وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, مجھے پیناما کیس میں غلط پکڑا گیا, غلط نکالا گیا, اور میرے ساتھ انصاف ہو. انصاف یہ نہیں ہو کہ مجھے واپس آنے دیا جائے, بلکہ جو لوگ ذمہ دار تھے ان کا بھی احتساب ہو. اس بات کا, اس مطالبے کا ان کے کچھ رہنما برملا اظہار بھی کر چکے ہیں. اب اس میں کون لوگ آ جاتے ہیں جن کا احتساب چاہتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کے چہرے ہیں. اس میں وہ کہیں گے جی راحیل شریف صاحب جو پاکستان کے ون آف دا موسٹ پاپولر ملٹری چیف سے, بڑا ان کا زند پہ پاپولیرٹی تھی پاکستان آرمی کی ان کے زمانے میں, وہ اور ان کے ساتھی. یا جنرل باجوہ صاحب, وہ بھی جب آپ شروع کے ان کے چند برس یاد کریں پہلی ٹرم میں, جو بلکہ پورا انہوں نے تو کہتے ہیں نا کہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا نواز شریف صاحب کی حکومت کو لپیٹنے میں. تو کیا جو آج کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس بات کی اجازت دے گی؟ اب تک جو ملٹری کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ وہ اپنے کسی بھی آرمی چیف کو جو ہے وہ توہین برداشت نہیں کرتے, اور وہ اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتے. ہمارے سامنے صدر پرویز مشرف صاحب کی مثال موجود ہے. تو میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونے جا رہی کہ نواز شریف صاحب کی جو خواہش ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے ان لوگوں کی جو بقول ان کی جنہوں نے ان کے خلاف سازش کی, وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کو بڑی جینوئن شکایات تھیں. تو اگر نواز شریف بارہ سنگا کہتے ہیں نا بن کر اسی جھاڑی میں دوبارہ سینگ اپنے الجھا لیتے, تو میں نہیں سمجھتا ان کے لیے کوئی بہت زیادہ امید ہوگی. یہ ان کی سب سے بڑی شرط ہے. اب شرائط کیا کیا منوائی جا سکتی ہے ان سے, وہ ایک میرے خیال میں الگ کہانی ہے کہ کیا کیا. اور پھر نواز شریف صاحب کی ایک اور خواہش ہے کہ جی انہیں پنجاب بھی ملے, انہیں جو ہے پنجاب کے ساتھ ساتھ جو ہے خدا آپ کا بھلا کرے سینٹر کی گورنمنٹ بھی ملے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جناب بڑی بد اعتمادی ہے ود ان دا نون لیگ. آپ دیکھیں کہ اس میں ظاہر ہے کہ ایک طرح سے میں بالکل ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب زیادہ ڈیپینڈیبل ہیں, اور نواز شریف صاحب پہ اعتماد کی کمی ہے, بیکاز ان کے 3 مرتبہ جو ان کا کردار رہا جب ان کو موقع ملا, اس وجہ سے لوگ ابھی تک ان سے وہ ہوتے ہیں, مطلب ہے کمفرٹیبل نہیں ہیں. تو ود ان پی ایم ایل این ایک طرح کی بد اعتمادی ہے. پھر پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے درمیان ایک بد اعتمادی ہے, عدم اعتماد ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان, یہ کہہ لیں کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. تو ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں نیٹ شیل کہ تھنگز آر ان فلکس. بہت غیر یقینی صورتحال کا جو ہے ملک کی سیاسی فضا جو ہے شکار ہے, اور آنے والے دن میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی. اور بہت سارے لوگوں کی جو خواہشات ہیں, جیسے نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ جی چیزیں ان کے حق میں ایک دم ہو جائے, تو ایسا نہیں ہونے جا رہا. ہنوز دلی دورست, اور اس میں آپ اس بات کا بھی امکان رکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی پہ اتنا زیادہ دباؤ ہے تو اس دباؤ میں کمی آئے, اور ایک یہ خیال آئے کہ جناب ان کو بھی ایک ایون ہینڈڈ جو ہے موقع ملنا چاہیے, یا کم از کم, کیونکہ اگر آپ نہیں دیتے تو آپ اگلے انتخابات کو مشکوک بنا لیں گے. جناب ہم یہ کہہ سکتے ہیں لب لباب یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے بھی بڑی فلکس میں ہے, بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. آنے والے دنوں کے اندر چیزیں غالباً جو ہے کسی ایک سیٹلمنٹ کی طرف, ایک ڈائریکشن کی طرف جائیں, کہ جس میں ایک تو واضح تقسیم آ جائے گی کہ پی ڈی ایم کے اندر کون کس کے مقابلے میں ہوگا, اور حکومت کی جو آج اتحادی ہیں وہ ایک حد تک جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جا کے کھڑی ہوں گی اگلے الیکشن میں. اور پھر یہ سوال رہ جائے گا کہ پی ٹی آئی کو کیا جو ہے اجازت ملے گی انتخابات میں آنے کی یا نہیں ملے گی, یا اس کی زندگی جو ہے, اس کی جو مشکلات ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو یہ خیال بالکل یہ ہے کہ اگر اگلے الیکشنز کو لیجیٹیمائز کرنا ہے, اس کی لیجیٹیمیسی کو دنیا کے سامنے ثابت کرنا ہے, تو پھر پی ٹی آئی کا بھی ایک رول ہوگا اگلے الیکشنز میں. عامر ضیاء کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.